نام کے والدین کے سروں پہ نور کا تاج رکھا جائے گا، جس سے اولین اور آخرین رشک کر رہے ہوں گے۔ آپ اندازہ کریں کہ جہاں تمام نبیوں کے امتی کے بیچ میں اس بڑے سنگم میں والدین کے بلا کر کے ان کے سروں پہ نور کا تاج رکھا جائے گا، ایسے والدین کی سعادت میں، کامیابی میں کیا تعامل اور کیا ترتب کیا جا سکتا ہے جس کے والدین کو اخروی یہ اعزاز، یہ سند اور یہ سرٹیفکیٹ عنایت کی جائے گی۔ یہ والدین انتہائی مبارکباد ہیں۔ اور یہ طلبہ عزیز جو حافظ قرآن بنے ہیں، آج چاہے دنیا کی نگاہ چاہے جتنا حقیر سمجھ لے، آخرت میں یہ بہت قیمتی شخص ہے۔ روایتوں میں آتا ہے ایک حافظ قرآن کا یہ مقام ہوگا، اس کے لیے اخروی ایک کوٹا متعین کیا جائے گا کہ 10 جہنمی جو جہنم کی دہانے میں جا چکے ہیں، جس کا جہنم میں جانا طے اور فیصلہ ہو چکا ہے، ایک حافظ قرآن اس کو اپنی سفارش کی بنیاد پر، جس کا جہنم میں جانا فیصلہ ہو چکا ہے، اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ ایک حافظ قرآن کو جب یہ کوٹا عنایت کیا جائے گا کہ جہنم میں جانا فیصلہ ہو چکا ہے، طے ہو چکا ہے، یہ اپنی سفارش کی بنیاد پر اپنے کوٹے کے حساب سے یہ اختیار کو استعمال کرے گا اور اس کو جنت میں لے جائے گا، تو اس حافظ قرآن کا ذاتی کتنا عظمت اور کتنا بڑا مقام ہوگا اس سے ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ ایسے روایت میں آتا ہے کہ حافظ قرآن کا مقام تو وہ ہے کہ حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ تو پڑھتا جا اور جنت کے درجات کو چڑھتا چلا جا۔ حافظ کا آخری مقام ہوا ہوگا جہاں اس کی آخری آیت ہوگی والناس ہوگا، جتنے آیات پڑھتے چلے جائیں ان کی درجات کی بلندی چلی جائے گی۔ یہ ایک حافظ قرآن کا اعزاز ہے۔ علماء نے لکھا ہے یہ بچے جو 10 جہنمیوں کو، جس کا جہنم میں جانا فیصلہ ہو چکا ہے، اپنی سفارش کی بنیاد پہ جنت میں لے جائیں گے، علماء نے لکھا ہے ان حافظوں کو بھی توفیق اسی کے بابت میں دیا جائے گا۔ عام طور پر ایک بچہ حفظ کرتا ہے، قرآن کو رٹتا شروع کر دیتا ہے، تو اس کے خاندان کے اور اس کے رشتہ دار 2 طرح کے لوگ بالعموم ہوا کرتے ہیں۔ ایک گروہ تو وہ ہوتا ہے جو اس حافظ قرآن کو حافظ بنتے دیکھتے اسے خوشی ہوتی ہے کہ چلو میں نے اپنے بیٹے کو حافظ نہیں بنا پایا، میں خود حافظ نہیں بن پایا، تو ایک حافظ قرآن بن رہا ہے، آخرت کا سامان فراہم کر رہا ہے، تو بڑا اچھا ہے، میں تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے سرور اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے۔ اسے ہمت افزائی کے کلمات بھی کہے جاتے ہیں، اسے مورل سپورٹ بھی کیا جاتا ہے، اس کو ہدیہ تحفہ بھی دیا جاتا ہے، عقیدت اور محبت کی نگاہوں سے بھی دیکھا جاتا ہے، محبت کے جملے بھی استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایک گروہ تو وہ ہوتا ہے، وہیں خاندان اور رشتہ دار کے دوسرے گروہ وہ ہوتے ہیں جو اس حافظ قرآن کو ایک حقیر نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ تم قرآن مجید کو کیا طوطا مینا کی طرح رکھ رہے ہو، قرآن مجید کے پڑھنے ہی سے کیا ترقی کرو گے، تمہارا ذریعہ معاش کیسے حاصل ہوگا، تمہارا بھویشیہ اور تمہارا مستقبل تابناک روشن کیا ہوگا، تم کیا کماؤ گے، تم کیا اپنے بال بچہ کو پڑھاؤ گے، تمہاری زندگی کامیابی کی جہت کو کیا چھوئے گی۔ کاش کہ تم کوئی ڈاکٹر بنتے، انجینئر بنتے، کوئی پائلٹ بنتے، کوئی اعلیٰ تعلیم ادھر کر لیتے تو تمہارا کیریئر گویا کہ صاف ہو جاتا۔ تم کہاں لگتے ہو؟ اس کے ماں باپ کو بھی کوسا جاتا ہے کہ تم صرف اپنے رقم خرچ ہونے کی وجہ سے تم نے اس راستے سے ہٹا دیا، اور چلو مدرسے میں ہم ڈال دیتے ہیں، زکوٰۃ کا مال کھاتا رہے گا، کوئی بوجھ نہیں ہے، نہ کھانے کا خرچہ ہے، نہ پڑھانے کا خرچہ ہے، نہ کتاب کا خرچہ ہے۔ ماں باپ کو بھی دوسری طرح سے اسے ہمت افزائی کے بجائے احساس کمتری میں شکار کیا جاتا ہے۔ اور